جنہیں دوبارہ مذہب انسان کی دنیا میں واپس نہیں جانا ہوتا تھا، یا پھر جنہیں کچھ عرصے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ جیل اس قدر مہذب دنیا سے دور تھی کہ وہاں قیدیوں کی حالت دار پر پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پاجامہ کرتا پہننے کے بعد عمران کو ٹین کا ایک مگ اور ایک تھالی دی گئی۔ وہ نیلی پوش عمران کو اپنی تحویل میں لیے ہوئے تھے۔ وہ اسے ایسی جگہ لے گئے جہاں اونچی چھت کے نیچے ساتھ ساتھ کئی کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ ہر کوٹری کا لوہے کا دروازہ موٹی سلاخوں والا تھا۔ کوٹری کے اندر لیٹنے کے لیے پتھر کا ایک بینچ بنا ہوا تھا۔ کوٹری کی پچھلی دیوار کے آگے 4-5 فٹ کی ایک اور دیوار بنی ہوئی تھی۔ بعد میں عمران کو معلوم ہوا کہ اس دیوار کے پیچھے لیٹرین تھی، یعنی ایک کموڈ بنا ہوا تھا جو فلش والا تھا۔ ایک نلکا تھا جس کے نیچے پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ گویا اب اسے اسی کوٹری میں رہنا تھا جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ عمران کو اس کوٹری میں بند کر کے تالا لگا کر وہ چلے گئے۔ وہ پتھر کے بینچ پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر بھارت کی پولیس کو اس وقت اتنی دور اسے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے لیے تو وہاں پر بھی کافی جیلیں تھیں۔ کیا وہ اس جیل میں سے اس لیے لے کے آئے کہ وہ یہاں سے فرار نہ ہو سکے کیونکہ اس کے چاروں طرف سمندر ہے؟ یا ہو سکتا ہے کہ یہ دور یافتہ گمنام جیل ہو جہاں قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی کو دکھایا نہ جاتا ہو، جتنی چاہے اذیت دے سکے، کوئی اور پوچھنے والا نہیں۔ اسے ہلاک بھی کر دیا جاتا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ عمران کو اپنے دوست اور ساتھی کمانڈو جبران کا بھی خیال آ گیا کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ جبران جہاں بھی ہوگا وہاں سے فرار ہونے کی ضرور کوشش کرے گا۔ خود عمران نے بھی اس پراسرار جیل سے فرار کی ترکیبوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ 7 والی کوٹریاں خالی ہیں۔ اس طرف سے کسی قیدی کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ رات ہو گئی۔ کوٹریوں کے آگے راہداری کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ جیل کا ایک نیلی پوش ملازم عمران کو 2 روٹیاں اور اسے ڈونگے میں ڈال دے گیا۔ عمران نے ملازم سے پوچھا، اس جیل کا کیا نام ہے؟ نیلی پوش نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جیل کے 2 ہٹے کٹے آفیسر عمران کی کوٹری میں آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مسلح نیلی پوش بھی تھا۔ یہ مسلح نیلی پوش کوٹری کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ دونوں آفیسر عمران کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران بینچ پر بیٹھا تھا۔ دونوں آفیسروں کے رنگ سانولے تھے اور آنکھوں میں جلادوں والی چمک تھی۔ ان میں سے ایک آفیسر نے عمران کو حکم دیا، بینچ چھوڑ کر نیچے بیٹھ جاؤ۔ عمران بینچ سے اٹھ کر نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ دونوں آفیسر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے باری باری عمران سے سوال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا سوال جو انہوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ تم پاکستان کے کس شہر کے رہنے والے ہو؟ عمران نے یوں ہی کہہ دیا، میں جہانگیر آباد کا رہنے والا ہوں۔ آفیسر نے پوچھا، یہ جگہ پاکستان میں کہاں ہے؟ عمران نے کہا، یہ بارڈر کے نزدیک ایک گاؤں ہے، میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ دوسرے آفیسر نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنے دہشت گرد انڈیا میں داخل ہوئے تھے؟ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، مجھے حکومت پاکستان نے بھی نہیں بھیجا، میں اپنے طور پر اپنے کشمیری مجاہدین بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے بارڈر کراس کر کے یہاں پر آیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایک آفیسر نے گرجدار آواز میں کہا۔ عمران نے کہا، میں تو یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے آفیسر نے عمران کو بالوں سے پکڑ کر اسے 2-3 جھٹکے دیے اور کہا کہ ہم تمہیں اتنے آسانی سے نہیں مرنے دیں گے جب تک تم ہمارے ایک ایک سوال کا صحیح جواب نہیں دو گے اور ہم اس بات کی تصدیق نہ کر لیں، تمہیں مرنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں زندہ رکھا جائے گا۔ آپ ایک بات یاد رکھنا، اس جگہ سے تم اپنی زندگی میں فرار نہیں ہو سکو گے، اور یہ کہ تمہاری قسمت میں ایک دردناک موت لکھ کے دی گئی ہے، لیکن اگر تم سچ بولو گے، ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دو گے اور اس کی ہم تصدیق بھی کر لیں گے، تو تمہیں اس ملک کے ساحل پر پہنچا دیا جائے گا جہاں سے تم زیادہ دور نہیں ہوگے اور جہاں سے تمہیں اپنے سفارت خانے سے رابطہ کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور تم اپنے وطن پاکستان جا سکو گے۔ اور یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے، اگر تم نے ہمیں ہماری مطلوبہ معلومات فراہم کر دی تو ہم ایک مرد کی طرح اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ اس کے بعد دونوں آفیسر چلے گئے۔ عمران بینچ پر لیٹ گیا، اس نے آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگا کہ اس پھانسی گھر سے کیسے فرار ہوا جا سکتا ہے۔ موت سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن
بے بسی کی موت اسے گوارا نہیں تھی۔ اگر دشمن سے جنگ کرتے ہوئے یا دشمن کی قید سے فرار ہوتے ہوئے موت آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن دشمن اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے موت کی نیند سلا دے، یہ عمران کو گوارا نہیں۔ رات ہو گئی تھی۔ کوٹری کے سامنے جو راہداری تھی وہاں روشنیاں تھیں اور ایک نیلی پوش گارڈ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سلاخوں والے دروازے کے آگے سے گزر جاتا تھا۔ کسی وقت وہ اندر جھانک کر عمران کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ عمران کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ کوٹری کی پچھلی دیوار کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور لیٹرین کے آگے جو 3-4 فٹ کی دیوار بنی ہوئی تھی اس کی اوٹ میں بنے ہوئے کموڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ رفع حاجت کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ نیلی پوش گارڈ دروازے کے آگے سے گزرا تو اس نے عمران کو کموڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور آگے گزر گیا۔ عمران نے لیٹرین کے فرش کو اس جگہ سے دیکھا جہاں کوٹری کی پچھلی دیوار اٹھ رہی تھی۔ یہ دیوار اینٹ کے سائز کے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور اس کی دیوار کے اوپر سیمنٹ کی ٹیپنگ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ عمران نے ایک جگہ سے ٹیپ کے سیمنٹ کو ناخنوں سے کھروچنا شروع کر دیا۔ پلستر نیچے گر پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس دیوار کے پیچھے جو چیز ہے اس پر قسمت آزمائی کی جا سکتی ہے۔ وہ پتھر کی دوسری اینٹ کے پلستر کو کھروچ رہا تھا کہ نیلی پوش گارڈ کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمران بالکل سیدھا ہو کر کموڈ پر بیٹھ گیا۔ دیوار کے پیچھے سے اس کی گردن اور سر صاف نظر آ رہا تھا۔ گارڈ سلاخوں میں جھکتا اسے دیکھتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس گارڈ کی موجودگی میں دیوار کا پتھر اکھاڑنا ناممکن تھا۔ وہ کموڈ پر سے اٹھا اور کوٹری کے بینچ پر آ کر لیٹ گیا۔ جب کافی رات گزر گئی تو نیلی پوش گارڈ گشت ختم کر کر بیٹھ گیا۔ شاید وہ چلا گیا تھا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا گارڈ آ رہا تھا، مگر ابھی تک کوئی گارڈ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میدان خالی تھا۔ کوٹری میں دھیمی دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ عمران اٹھ کر سلاخوں کے پاس چلا گیا۔ اس نے جتنا باہر جھانک سکتا تھا جھانک کر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا۔ راہداری خالی پڑی ہوئی تھی اور وہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ شاید رات آدھی ہو چکی تھی اور گارڈ وہاں پر اس لیے موجود نہیں تھا کیونکہ وہاں سے کسی قیدی کے فرار ہونے کا کوئی ممکن چانس نظر نہیں آتا تھا۔ عمران کو جب یقین ہو گیا کہ میدان خالی ہے اور اب کوئی گارڈ گشت لگاتا کوٹری اس کے سامنے سے نہیں گزرے گا تو وہ اٹھا اور دیوار کی اوٹ میں کموڈ کے قریب زمین پر بیٹھ گیا اور مدھم روشنی میں دیوار کی اس پتھریلی اینٹ کا جائزہ لینے لگا جس کی ٹیپ کا پلستر اس نے اکھاڑ دیا تھا۔ عمران نے پتھر کو 2-3 زور سے مکے مارے۔ پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا۔ شاید وہ پہلے سے ہی ہل چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد عمران نے پتھر کی اینٹ کو دیوار میں سے باہر نکال لیا۔ اس نے چکور شگاف کے اندر ہاتھ ڈال کر ٹٹولا۔ پیچھے پتھروں کی اینٹوں کی ایک دیوار تھی۔ عمران نے ہاتھ اندر ڈال کر دوسری دیوار کی اینٹ کو ہاتھ میں سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یہ اینٹ بڑی مضبوطی سے لگی ہوئی تھی۔ کوئی بھی پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ عمران نے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر پتھروں کو 3-4 دفعہ زور سے پیچھے دھکیلا۔ دوسری اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہل گئی۔ اس کے آگے کا مرحلہ بڑا خطرناک تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اینٹ اکھڑ کر دوسری طرف گرے گی۔ خدا جانے دوسری طرف کیا ہے۔ اینٹ کے گرنے سے ضرور شور مچے گا اور جیل کے پہرے داروں کو فوراً علم ہو جائے گا۔ مگر اینٹ کو اکھاڑنا بھی ضروری تھا، مگر اس طرح اکھاڑنا تھا کہ اینٹ باہر کی طرف گرنے کی بجائے اندر کی طرف گرے۔ عمران بینچ پر آ کر لیٹ گیا۔ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ فرش پر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے والی اکھڑی ہوئی اینٹ واپس دیوار میں جوڑ دی تھی اور فرش پر جو تھوڑا بہت پلستر بکھرا ہوا تھا اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے دیوار کے ساتھ پھیلا دیا تھا۔ نیلی پوش گارڈ دروازے کی سلاخوں کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ عمران نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا۔ گارڈ کوٹری میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور کوٹری کے آگے راہداری میں اس نے گشت لگانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ آدھی رات کے بعد صرف 1 گھنٹے کا وقفہ ایسا آتا ہے جس میں راہداری بالکل خالی ہوتی ہے اور کوئی گشت لگانے کے لیے نہیں آتا۔ ہر 5 منٹ کے بعد گارڈ کوٹری کے سامنے آ کر ٹہلتا
اور دیکھتا۔ اب کموڈ کی عقبی دیوار کو کھروچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عمران نے یہ کام اگلی رات کے لیے ملتوی کر دیا۔ بینچ میں ایک بار وہ اٹھ کر دیوار کے پاس گیا اور کموڈ پر بیٹھ کر یہ ظاہر کیا کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے دیوار کے نیچے فرش پر بکھرے ہوئے پلستر کے ذرات کو اور زیادہ پھیلا کر صاف کر دیا تھا، اور دیوار کی پتھریلی اینٹ کو بھی اس طرح دیوار میں لگا دیا تھا کہ دن کے وقت اگر کوئی اسے دیکھے تو اسے کچھ شک محسوس نہ ہو۔ اس جگہ سے اینٹ کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران واپس آ کر بینچ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہی اسے غنودگی طاری ہو گئی اور وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب گارڈ نے سلاخوں پر زور زور سے 3-4 بار ڈنڈے مارے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ راہداری میں روشنی پھیل رہی تھی۔ نیلی پوش گارڈ اسے گھورتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ بینچ میں اٹھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دوسری کوٹری کی سلاخوں کو بھی ڈنڈا مارا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی کوئی اور موجود تھا۔ عمران کی کوٹری کے علاوہ دوسری کوٹریوں میں بھی قیدی موجود تھے۔ سلاخوں پر ڈنڈے مارنے کی دوبارہ آواز آئی تھی۔ اس قطار میں عمران کے علاوہ اور قیدی بھی تھے۔ کچھ دیر کے بعد جیل کا ایک ملازم عمران کو ایک باسی روٹی اور پتلی چائے دے گیا۔ عمران نے ناشتہ زہر مار کیا۔ آدھے گھنٹے بعد نیلی پوش گارڈ آیا۔ اس نے تالا کھولا اور عمران سے کہا، باہر آ جاؤ۔ عمران خاموشی سے اٹھ کر کوٹری سے باہر آ گیا۔ راہداری میں تھوڑی دور فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے قیدی اپنی اپنی کوٹریوں سے باہر نکلتے نظر آئے۔ 2 نیلی پوش سپاہی اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب عمران بھی باہر آ گیا تو سپاہی ان تینوں کو اپنے ساتھ درمیان میں لے کر راہداری سے گزرنے لگے۔ جیل کے پچھواڑے آگے اور اس کے بعد انہوں نے کشادہ صحن میں ایک دھوپ نکلی ہوئی تھی، وہاں پر ان کو چھوڑ دیا۔ جب عمران بھی باہر آ گیا تو سپاہی ان تینوں کو اپنے درمیان میں لے کر راہداری میں سے گزرتے ہوئے جیل کے پچھواڑے آ گئے اور ایک کشادہ صحن میں آ گئے۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ صحن کی دیوار کے اوپر مچان پر سپاہی اپنی مشین گنوں کے مورچے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، صحن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 6-7 اور بھی قیدی تھے جو ان سے پہلے وہاں ٹہل رہے تھے۔ نیلی پوش سپاہی نے عمران سے کہا، تمہیں 1 گھنٹہ چلنے پھرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر صحن میں سے گزرتے ہوئے وہ دوسرے سپاہیوں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کل 6 سپاہی تھے۔ ہر سپاہی کے پاس ٹرین گن تھی۔ وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے قیدیوں کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ قیدی ادھر ادھر صحن میں ٹہل رہے تھے۔ عمران بھی صحن میں ٹہلنے لگا۔ وہ آدھے گھنٹے تک ٹہلتا رہا۔ اس دوران قیدی ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں بات چیت کر لیتے تھے۔ سپاہیوں نے قیدیوں کے آپس میں بات کرنے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ یہ ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ کم از کم اس طرح قیدیوں کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ شاید اس لیے ہی احکام بالا نے قیدیوں کو آپس میں بات چیت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ عمران کا وہاں کوئی قیدی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کسی قیدی سے بات چیت کرے، اپنا جی بہلائے اور مہر خاموشی کو ختم کرے۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے دوسرے قیدیوں کا جائزہ لیا۔ تقریباً سبھی قیدی ایک دوسرے کے ساتھ مصروف تھے۔ صرف ایک قیدی ان میں سے پختہ عمر کا تھا۔ اس کے سر کے بالوں میں بھی چاندی آ چکی تھی۔ چہرے پر دانا اور پختہ عمر کے آدمی والی متانت تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ کافی دیر سے اس جیل خانے میں رہ رہا ہے۔ یہ آدمی ٹہلتے ٹہلتے ایک پتھر کی سل پر جا بیٹھا۔ شاید وہ تھک گیا تھا۔ عمران کو بات کرنے کے لیے یہ آدمی پسند آ گیا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب گیا اور پھر یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی تھک گیا ہے۔ کھڑے کھڑے عمران نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ پھیرا اور پختہ عمر کے آدمی قیدی سے بیٹھ کر سر جھکا کر بات کرنا شروع کر دی۔ وہ سپاہیوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ پختہ عمر کے قیدی سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ تھک گیا ہے۔ عمران نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بوڑھے قیدی سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ وہاں اصل بات چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام ہے۔ یہ لوگ مجھے پوچھ گچھ کے لیے لائے ہیں۔ بوڑھے وکٹر نے کہا، میرے قریب آ جاؤ۔ سپاہی قیدیوں کے آپس میں بات چیت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ میں اگر مخبر ہوتا تو تمہارے ساتھ بات کرنے میں پہل کرتا،
میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ تم نے شروع کی ہے بات۔ اور پھر میرے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ میرا تعلق انڈین گورنمنٹ کی مخالف پارٹی یعنی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ، انقلابی گروپ کے ساتھ تعلق ہے۔ حکومت نے مجھے بغاوت کے الزام میں پکڑ رکھا ہے اور یہاں قید کر رکھا ہے، اور حکومت کو مخالف پارٹیوں کا آدمی جیل کے افسروں کا مخبر نہیں ہو سکتا۔ عمران نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے بوڑھے قیدی سے پوچھا، آپ کتنی دیر سے یہاں پر موجود ہیں؟ مجھے یہاں 15 سال ہو چکے ہیں۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میرا ایک بھی بال سفید نہیں تھا، اب آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے ہیں۔ جیل کا کوئی بھی مخبر نئے دیر سے جیل میں قید نہیں رہتا۔ کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ تم رہنے والے پاکستان کے ہو یا ہندوستان کے مسلمان ہو؟ عمران نے کہا، میں رہنے والا پاکستان کا ہی ہوں، مگر میں جاسوس نہیں ہوں۔ میں مجاہد ہوں اور کشمیر کے جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھارت میں بارڈر کراس کر آیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے آج کے دن کی مہلت دی ہے۔